بارے میں اس وقت کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں صوبہ بلوچستان کی حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ صاحب، ویو 360 میں خوش آمدید۔ میں آغاز کرنا چاہوں گی تربت میں لاشوں کی برآمدگی کے واقعے کے بارے میں۔ جب ذمہ داری اس کی BLF نے قبول کی ہے تو پھر حکومت اسے انسانی اسمگلنگ کا مسئلہ کیوں قرار دے کر آگے بڑھ رہی ہے؟ میں بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دینے کا۔ ہم اس کو قطعاً کسی چیز سے لنک نہیں کر رہے ہیں۔ حکومت یہاں پہ کر یہ رہی ہے، جو حقیقت ہے اس کی وضاحت کر رہی ہے، اس کی ایکسپلینیشن دے رہی ہے تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کو سچ تک رسائی ہو۔ اور سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو جنرل اکنامک سچویشن پورے ساؤتھ ایشیا کی ہے، خصوصی طور پہ بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، یہ جتنا بھی خطہ ہے، یہاں پہ بے روزگاری ایک ایپیڈیمک کی طرح پھیلی ہوئی ہے اور بہت سارے نوجوان اپنے سنہرے خواب لے کر یورپ اور امریکہ کی طرف جانا چاہتے ہیں اور وہ وہاں پر ایک نئی اکنامک ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کے یہ بدقسمت نوجوان بھی تھے جو اس انفریکوینٹڈ اور انسیٹلڈ روٹ پہ ایران اینڈ دین آنورڈز ترکی اور آگے جانے کی کوشش تو اس واقعے سے تو فی الحال یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو انسیٹلڈ روٹ تھا جہاں سے وہ جا رہے تھے وہ اتنا سیف بھی نہیں تھا، تو اگرچہ وہ اللیگلی آپ کہتے ہیں کہ بارڈر کراس کرنا چاہ رہے تھے، جہاں سے وہ گزرے وہ علاقہ بھی محفوظ نہیں۔ سی پیک کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے بات کی جاتی ہے، اس کے لیے اسپیشل فورس بھی کھڑی کی جا رہی ہے، لیکن جو لوگ ان علاقوں میں آئیں گے عام منصوبوں پہ کام کرنے کے لیے اور ملک کے مختلف علاقوں سے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا اب ان کو بھی سیکیورٹی کے ساتھ سفر کرنا پڑے گا اگر ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی؟ بہت شکریہ۔ یہ اگر میں وضاحت اس بات کی کرتا چلوں، دیکھیے ہمارے یہاں جو لینڈسکیپ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ویگس سے LA کی طرف جا رہے ہیں سڑک کے ذریعے، لیکن اگر اس سڑک کے دائیں بائیں آپ 150 کلومیٹر اندرونی راہوں پہ جائیں تو شاید امریکہ میں بھی وہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ نہ ہوں۔ وہ سچویشن ہمارے یہاں بھی ہے۔ جو انٹرنل ہماری پہاڑی سلسلے ہیں یہ چونکہ ہیومن ٹریفکنگ کرتے ہیں تو یہ وہ والے رستے اپناتے ہیں جس سے ان کی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے اور یہ 4، 5، 8 کے گروہ کے گروہ سامنے آ جاتے ہیں اور بعض اوقات اس طرح کی بدقسمتی سے ایک واقعہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ وہاں کام کرنے آ رہے ہیں ان کو نہیں فکر مند ہونا چاہیے اپنی سیکیورٹی کے بارے میں؟ ان کے خاندانوں کو فکر نہیں کرنی چاہیے؟ قطعاً نہیں، کیونکہ جو لوگ سی پیک کے حوالے سے یا ادروائز بھی آنا چاہتے ہیں اور آتے ہیں۔ پچھلے دنوں گوادر ریلی جیپ ہوئی جس میں کراچی سے پورے ملک سے لگ بھگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے جن میں خواتین رائڈرز بھی تھی۔ اب یہ تمام کے تمام چونکہ اب جو ہمارے روڈز ہیں، جو انفراسٹرکچر پراپر ہمارا ہے اس کو زیر استعمال لاتے ہیں کیونکہ 100% سیکیور ہے۔ ویسے جس ریلی کا ذکر آپ نے کیا وہ بھی انتہائی سخت سیکیورٹی اقدامات کے ساتھ کی گئی تھی۔ اچھا، آپ نے سیکیورٹی کی تو بات کی، ایک اور ایشو آپ نے امریکہ کا ذکر کیا، لاس اینجلس سے ویگس آپ نے کہا کہ وہاں بھی راستے میں نہیں ہوگی سیکیورٹی۔ امریکہ میں ایک اور ایشو ہم دیکھتے ہیں جینٹریفیکیشن کا، یعنی یہاں پہ جو شہروں میں کم آمدن والی کمیونٹیز ہیں وہ اب باہر موو کریں کیونکہ یہاں پہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں پراپرٹی کی۔ اگر ہم بلوچستان کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ ایشو اپلائی ہوتا نظر آ رہا ہے کہ رقبے کے لحاظ سے تو ملک کا 44% ہے بلوچستان، لیکن آبادی کے لحاظ سے بلوچ صرف 5% ہیں۔ دوسرے شہروں سے جو لوگ آ رہے ہیں زمینیں خریدنے کے لیے، ان کو جو لوگ اپنی زمینیں اچھے داموں میں بیچ کے چلے بھی جاتے ہیں ان کو بعد میں یا تو ایسے علاقوں میں سیٹل ہونا پڑ رہا ہے جو پسماندہ ہیں، یا پھر ان کو کراچی اور دوسرے بڑے شہروں میں جانا پڑ رہا ہے جہاں ان کے لیے وہ وسائل نہیں موجود جو کہ کسی بھی شخص کی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ تو بلوچ افراد کو جو یہ خدشہ ہے کہ وہ اپنے ہی صوبے میں معاشی جو پکچر ڈیولپ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اقلیت بن جائیں گے، اس خدشے کو عملی طور پہ حکومت کیسے دور کر رہی ہے یا کرے گی؟ دیکھیں، ایک تو یہ خدشہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بے بنیاد ہے، اور دوسرا بحیثیت بلوچستانی کے اور بلوچ عوام کے جو یہاں پر لوگ ہیں وہ جس طرز یا جس انداز سے سوچ رہے ہیں ان کے پاس چوائس ہے تاریخی طور پر کہ وہ دو چیزوں کی طرف رخ کریں، آئیدر پالیٹکس آف آئیڈینٹی اور پالیٹکس آف ڈیولپمنٹ، اور دا تھرڈ از مکس آف بوتھ۔ تو حکومت جو کر رہی ہے وہ ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ یہ دونوں کے مکسچر میں جائیں، جہاں پہ سینسیبلٹیز ان کی آئیڈینٹی کی جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا ریمیننگ پارٹ ہے چاہے وہ کوسٹل ایریا کا ہے یا باقی بلوچ آبادی ہے اس کو اس حد تک اس سطح پہ ڈیولپ کر کے لائیں تاکہ وہ لوکل ہی اپنے اکنامک اور پولیٹیکل جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر سکیں، اور ان کو یہ خطرہ جو ہے وہ ریئل ٹرمز میں
बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। दो चीज़ें जो हम गवादर में देख रहे हैं, एक तो ये है कि वहाँ अभी भी पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, अगरचे लोग प्रॉपर्टी वहाँ पे ख़रीद रहे हैं, ये नहीं जानते कि पानी पीने का कब आएगा। इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी सारी बलूचिस्तान में ईरान से आती है। उसके अलावा जो डोमेस्टिक जो लेबर है उसकी अब भी ये शिकायत है कि उनको वो ट्रेनिंग नहीं दी गई जिसके ज़रिए उनको सीपेक में आला दर्जे की नौकरियां मिल सकें। वो कह रहे हैं हमने 2006 से हुकूमत से बात करनी शुरू की थी इस बारे में, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो ये जो दो इश्यूज़ हैं कि एक तो जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, लोग प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, कल को ये प्रॉपर्टीज़ इस लिहाज से सेफ़ होंगी कि जिन फैसिलिटीज़ का वादा किया है वो नहीं है वहाँ पर, और दूसरा बलोच अवाम को जो नौकरियाँ चाहिए अच्छे दर्जे की, उनका क्या होगा? देखिए, पहले मैं नौकरियों को एड्रेस कर दूं। हमने 2 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, एक खुजदार में और एक ग्वादर में, अप्रूव हो चुका है और वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें उम्मीद है कि उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। नस्ट एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का साइंस और एजुकेशन का इदारा है, उसका कैंपस ग्वादर के अंदर अप्रूव हुआ है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और सो में स्टैब्लिश होगा। साथ में मैं आपको ये बताता चलूं कि पानी के हवाले से बहुत ज्यादा बात को उछाला जा रहा है ग्वादर के कॉन्टेक्स्ट में। हम यहाँ पे ऑलरेडी 2 डैम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। बदकिस्मती से पिछले 3 सालों में बारिशों की कुछ कमी हुई है, जिसकी वजह से उन डैम से जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थी वो पॉसिबल नहीं हुआ। काकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमने जो सब्सिडाइज्ड पानी है वो हुकूमत बलोचिस्तान प्रोवाइड कर रही है ग्वादर के शहरों। तो मेजर्स यानी लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी उनका फल नजर आने में वक्त लगेगा। अनवारुल हक काकड़ हमारे साथ थे क्वेटा से, बहुत शुक्रिया।